قربانی اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ مسلمان ہر سال یوم النحر اور ایام التشریق کے دنوں میں خالص اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے اسے سر انجام دیتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے ایک بڑا اختلاف یہ ہے کہ قربانی کتنے دن کی جائے، 3 دن کی جائے یا 4 دن کی جائے۔ 4 دن قربانی کے حوالے سے مرفوع احادیث بھی موجود ہیں، قرآنی آیات کی تفاسیر میں بھی ایسے آثار ملتے ہیں جو 4 دن قربانی کے اثبات میں ہیں۔ آج کی گفتگو سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ایک ویڈیو کے جواب میں ہے، جس میں مسند احمد کی ایک حدیث پر چند ایک اعتراضات کیے گئے، جس کا جواب انشاءاللہ تعالی آج ہم پیش کریں گے، اور یہ گزارش بھی کریں گے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا جائے، کیونکہ آخر میں ہم ایک خلاصہ صرف ان خیانتوں کا پیش کریں گے جو اس ویڈیو میں پیش کی گئیں اور سامعین کو جن کے ذریعے سے دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی۔ مسند احمد کی روایت منقطع ہے، لیکن دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ روایت متصل بھی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ایک اہل علم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث ابو الیمان نے بیان فرمائی، اور ابو الیمان کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث سعید بن عبدالعزیز نے بیان کی۔ سعید بن عبدالعزیز سلیمان بن موسیٰ سے، اور سلیمان بن موسیٰ جبیر بن مطعم سے، اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کل ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق یہ سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں۔ اب اس حدیث پر پہلا اعتراض یہ کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہزاروں سال پرانے سلف کے حدیث کے ایکسپرٹس یعنی محدثین اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آج سے 1200 سال پرانے اسکالر ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں سلیمان بن موسیٰ نے کسی بھی صحابی سے ملاقات نہیں کی، جبکہ 4 دن قربانی کی روایت میں یہ سلیمان بن موسیٰ صحابی سے حدیث لیتے نظر آ رہے ہیں، جو کہ ناممکن بات ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو حدیث کہاں سے؟ یہی بات امام بیہقی اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی کہی ہے کہ اس حدیث کی چین ٹوٹی ہوئی ہے، کیونکہ ان دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ تو دوستوں، ثابت ہوا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہی بات حافظ ابن قیم، شعیب ارناؤت اور عبد القادر ارناؤت نے بھی کہی ہے۔ آپ نے یہ اعتراض ملاحظہ کیا کہ اس حدیث کی اس سند کو منقطع قرار دیا گیا کہ جبیر بن مطعم سے سلیمان بن موسیٰ کا سماع ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلا ہمارا سوال اس اعتراض پر یہ ہے کہ کیا اس حدیث کی واحد یہ ایک ہی سند ہے؟ یہ احادیث کی کتابوں میں دیگر اسانید بھی اس حوالے سے موجود ہیں۔ جب ہم کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس حدیث کی دیگر اسانید بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبریٰ بیہقی میں 3 اسانید لائے ہیں، جن میں سلیمان بن موسیٰ اور جبیر بن مطعم کے درمیان 3 یعنی علیحدہ علیحدہ واسطے موجود ہیں جو ایک دوسرے کی مطابقت کا درجہ رکھتے ہیں، مطابقت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سلیمان بن موسیٰ اور جبیر بن مطعم کے درمیان ایک واسطہ نافع کا ہے، نافع بن جبیر کا ہے۔ ایک اور سند لائے، وہاں سلیمان بن موسیٰ اور جبیر بن مطعم کے درمیان جو واسطہ ہے وہ واسطہ عمر بن دینار کا ہے۔ ایک اور سند لائے، وہاں سلیمان بن موسیٰ اور جبیر بن مطعم کے درمیان جو واسطہ ہے وہاں وہ عبد الرحمن بن ابی الحسین کا واسطہ ہے۔ تو گویا کہ 3 متصل اسانید پیش کی، گو کہ اس پر بھی جو اعتراضات کیے گئے ان کے بھی جوابات اہل علم نے دیے ہیں۔ بہرحال ان متعدد اسانید کی بنیاد پر تقریباً جتنے آپ نے نام گنوائے ہیں جو اس سند کو منقطع قرار دے رہے ہیں، وہ سب کے سب ان کو صحیح قرار دیتے ہیں، جو کہ آپ نے چھپایا ہے، اور یقیناً ایک یہ علمی خیانت بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے شیخ شعیب الارناؤت کا نام لیا۔ شیخ شعیب الارناؤت مسند احمد کی تعلیقات میں اس روایت کو صحیح لغیر ہی قرار دیتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ دیگر طرق کی بنیاد پر قرار دیتے ہیں۔ آپ نے شیخ عبد القادر الارناؤت کا نام لیا۔ شیخ عبد القادر الارناؤت زاد المعاد کی تعلیقات میں اس روایت کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ آپ نے امام ابن القیم کا نام لیا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ متعدد طرق کی بنیاد پر یہ روایت صحیح ہے اور کبھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے امام بیہقی کا نام لیا، اور ان کے حوالے سے ہم تذکرہ کر چکے ہیں
کہ وہ متعدد متصل اسانید بھی اپنی سنن کبریٰ میں اور دیگر کتابوں میں پیش کرتے ہیں، جو کہ یہ تمام باتیں آپ نے چھپائی ہیں۔ اور جب ان سب باتوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اعتراض برائے اعتراض رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کی ایک سند نہیں، متعدد اسانید ہیں جو ان محققین اور ان ائمہ محدثین کے شامل نظر تھیں، جن کی بنیاد پر انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس حدیث پر دوسرا اعتراض یہ کیا گیا، دوسرا پوائنٹ، دوسری گڑبڑی یہ ہے کہ حدیث کے راوی سلیمان بن موسیٰ ضعیف ہیں، ایسا سلف کے کئی اسکالرز نے بتایا، لیکن فرقہ اہل حدیث نے آپ سے چھپایا۔ مثال کے طور پہ سلیمان بن موسیٰ کو ضعیف بتانے والے ہیں امام بخاری۔ کون ہیں؟ امام بخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلیمان بن موسیٰ منکر الحدیث ہے، اور فرقہ اہل حدیث کا ماننا ہے کہ امام بخاری جب کسی کو منکر الحدیث کہیں تو ایسے راوی کی روایت لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہزاروں سال پرانے عالم ہیں امام نسائی، جو امام بخاری کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی فرمایا کہ سلیمان بن موسیٰ قوی نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے۔ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں اس کا حافظہ خراب تھا، اس کی یادداشت خراب تھی۔ اسی طرح سلف کے اور ایکسپرٹس نے اس سلیمان بن موسیٰ کو ضعیف یعنی ویک بتایا ہے۔ مثال کے طور پر علی بن مدینی، ساجی، عقیلی، ابن جارود، زہری، ابن حجر رحمہم اللہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے یہ اعتراض ملاحظہ کیا کہ اس اعتراض میں سلیمان بن موسیٰ کے تعلق سے چند ایک ائمہ کی تجریحات نقل کی گئیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جرح کی ہے سلیمان بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ پر، اور اس میں انتہائی دھوکہ دہی سے کام لیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے سلیمان بن موسیٰ کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، اور منکر الحدیث متروک کے درجے کا ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی راوی کو منکر الحدیث کہیں تو ان کے ہاں وہ متروک کے درجے کا ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن موسیٰ کو منکر الحدیث کہا بھی ہے یا نہیں؟ اور جب ہم ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر تاریخ کبیر کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر الضعفاء کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، ان دونوں کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، وہاں منکر الحدیث کے الفاظ موجود نہیں، بلکہ وہاں الفاظ ہیں عندہ مناکیر کے، اور عندہ مناکیر اور منکر الحدیث میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عندہ مناکیر کہہ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی چند ایک روایات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جن میں اس طرح کا ایک تفرد اور جو ہے وہ غرابت موجود ہے، یا اس میں ضعف موجود ہو، ورنہ قطعاً علی الاطلاق ان کو منکر الحدیث اور متروک کہنا مقصود نہیں ہے، اور یہ فرق منکر الحدیث اور عندہ مناکیر کا ہے۔ لیکن دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کہہ دی گئی کہ انہوں نے اسے منکر الحدیث کہا ہے۔ رہی بات باقی جروحات کی، اس حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تراجم کی کتابیں جو ان شخصیات کے حوالے سے تعدیلات اور جروحات کو نقل کرتی ہیں، ضروری ہے کہ ہم ان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسی بھی موجود ہے کہ جو ان کی توثیق کر رہے ہیں، جو ائمہ ان کی توثیق کر رہے ہیں، اور ایسی تعداد ہے کہ آپ کے ہاں مسلمہ شخصیت مولانا سرفراز صفدر صاحب کو بھی یہ کہنا پڑا خزائن السنن میں کہ وثقہ الجمہور، کہ اسے جمہور نے ثقہ کہا۔ اب بتائیے، ایک طرف آپ ہم پر اعتراض کریں اور ایک طرف آپ کی مسلمہ شخصیت انہیں ثقہ مانتی ہے۔ اور ایسی شخصیتیں سلیمان بن موسیٰ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ الامام الکبیر کے الفاظ ہیں، مفتی کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔ سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ مکحول کے بعد شام میں نے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے آپ کے ہاں سب سے بڑا افضل ہے کون، تو میں سلیمان بن موسیٰ کا جا کر ہاتھ تھام لوں گا۔ عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دے رہے ہیں اور سلیمان بن موسیٰ آگے فوراً خاموش ہو گئے، کہا کہ اب سلیمان بن موسیٰ فتوے دیں گے اور یہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ امام دحیم نے ثقہ کہا، ابن معین نے ثقہ کہا، ابو حاتم تو کہہ رہے ہیں محلہ الصدق، اور مکحول کے
جو جتنے شاگرد اور تلامید ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اثبت ہیں وہ سلیمان بن موسیٰ ہیں۔ ابن عدی کہہ رہے ہیں عندی ثبت صدوق۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی ان کے بارے میں توثیقات موجود ہیں، تعدیلات موجود ہیں، کتنے بڑے کلمات ہیں۔ اور ایک طرف اب یہ آپ کے جو جملے ہیں، جو چند ایک جرحات ہیں، جو جرحیں انہوں نے نقل کی ہیں، اب ان دونوں کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ وہ ہے جو آپ نے کیا ہے کہ ان کو بالکل چھپا کر ضعیف کا حکم لگا دیا جائے، جو آپ کی اپنی مسلمہ شخصیت مولانا سرفراز صفدر صاحب نے قبول نہیں کیا، یا وہ فیصلہ کیا جائے جو فیصلہ بڑی بڑی علمی شخصیات نے، متقدم محدثین نے، کبار ائمہ نے جو فیصلہ کیا ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیصلہ کیا، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سلیمان بن موسیٰ کا ترجمہ لائے ہیں من تکلم بھی وہو موثق کتاب میں، کہ وہ شخصیات جن پر کلام تو ہے لیکن وہ ثقہ راوی ہیں، اس میں سلیمان بن موسیٰ کا تذکرہ کیا اور انہیں صدوق قرار دیا۔ گویا کہ یہ ان جرحوں کا انکار نہیں کیا، اس کے باوجود کہا کہ یہ جرحیں اپنی جگہ، لیکن یہ ساری جرحیں ضبط سے متعلقہ ہیں اور یہ ویسے عادل راوی ہیں۔ صدوق کا مطلب یہ ہے۔ اور یہی فیصلہ آپ نے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی جھوٹ بولا کہ انہوں نے اسے ضعیف قرار دیا، جبکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے قطعاً انہیں ضعیف قرار نہیں دیا، بلکہ وہ بھی انہیں صدوق قرار دیتے ہیں۔ ہاں، صدوق کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بعض احادیث میں کمزوری ہے، یہ فیصلہ انہوں نے ضرور کیا ہے، لیکن ضعیف قطعاً نہیں کہا بلکہ صدوق درجے کا راوی انہوں نے قرار دیا۔ تو آپ نے جرح نقل کرتے وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک الزام لگایا، حافظ ابن حجر پر الزام لگایا، اور اسی طرح جس طرح آپ نے باقی خیانتیں کی ہیں، یہ بھی بڑی بڑی خیانتیں اس حوالے سے کیں، اور یہ ساری توثیقات بھی آپ نے چھپا دی۔ تو ان دونوں کو جب جمع کرتے ہیں نتیجہ ہم وہی نکالیں گے جو حافظ ابن حجر نے نکالا، نتیجہ جو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا، نتیجہ جو ابن عدی نے نکالا کہ ان کی بعض روایات میں یہ کمزوری موجود ہے۔ یہ نتیجہ بالکل واضح نتیجہ ہے اور اسے ہی قبول کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ ہم وہ نتیجہ نکالیں اور ان ساری توثیقات کو چھپا کر صرف اپنا ایک جو ہے وہ مذہب اور اپنا موقف کا دفاع کرنے کے لیے ایک اتنی بڑی شخصیت کو جو ہے وہ ضعیف قرار دے دیں۔ اس حدیث پر ایک تیسرا اعتراض کیا گیا۔ تیسرے پوائنٹ، تیسرے جواب کی طرف، 4 دن قربانی والی حدیث میں بھی تدلیس ہے۔ جی ہاں، یہ دیکھیے سلیمان بن موسیٰ، یہ بھی مدلس ہے۔ اللہ اکبر۔ حوالے کے لیے دیکھیے مشاہیر علماء امصار، جلد 1، پیج نمبر 284۔ یہ اعتراض بھی باقی اعتراضات کی طرح بالکل دھوکہ ہے۔ مشاہیر علماء الامصار، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے قطعاً سلیمان بن موسیٰ کو مدلس نہیں کہا، بلکہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کی روایات، کہا جاتا ہے کہ یہ جابر سے بھی روایات بیان کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ ساری کی ساری اخبار کلھا مدلسہ، یہ یعنی مدلس ہے، مدلس یہاں مرسل اور منقطع کے معنی میں۔ سلیمان بن موسیٰ کو انہوں نے مدلس نہیں کہا، اور جو شخص بھی علوم حدیث سے واقف ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ تدلیس کا لفظ ارسال اور انقطاع کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ خود انہوں نے مقدمہ جو المجروحین کا ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ وَمِنْهُمْ الْمُدَلِّسُ عَمَّنْ لَمْ يَرَهُ، کہ پھر ان راویوں میں سے وہ مدلس ہے جو اس سے روایت کرے جس کو اس نے دیکھا نہیں۔ حالانکہ اس پر اتفاق ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ بات لکھی ہے کہ تدلیس ہوتی ہی اس سے ہے جس کو دیکھا ہو، جس سے لکھا ہو، جس کے لیے لکھا شرط ہے۔ جس شخص کو دیکھا ہی نہیں وہاں تدلیس کی بات کیوں کر آ گئی؟ اور پھر ایسی مثالیں موجود ہیں المجروحین میں بھی کہ وہ اس معنی میں، ارسال کے معنی میں، انقطاع کے معنی میں مدلس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت کو صحیح ابن حبان میں لائیں، وہاں سلیمان بن موسیٰ اور جبیر بن مطعم کے درمیان عبد الرحمن بن ابی الحسین کا واسطہ موجود ہے، اور شخصیت یہی سلیمان بن موسیٰ ہے۔ گویا کہ صحیح ابن حبان میں سلیمان بن موسیٰ کو لا کر بتلایا کہ ان کے نزدیک یہ صحیح ہیں اور روایت بھی صحیح ہے ان کے نزدیک۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ راوی کو مدلس بھی قرار دیں اور ان کو جو ہے وہ ان کے عنعنہ سمیت لے کر بھی آئیں؟
تو یہ بات ناقابل یقین ہے اور بالکل ایک فضول بات ہے، دھوکے پر مبنی بات ہے جو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دی گئی۔ اس حدیث پر ایک چوتھا اعتراض کیا گیا ہے جو کہ آخری اعتراض ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے۔ اب دوستوں چوتھا اور آخری پوائنٹ، اس حدیث کے ایک راوی ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دیکھیے امام احمد بن حنبل کو، یہ امام احمد بن حنبل خود اس حدیث پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ آپ نے یہ چوتھا اعتراض ملاحظہ کیا، اور یہ بڑی ایک قابل افسوس بات ہے کہ کتنی جرت اور جسارت کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ فتویٰ اس کے خلاف ہے اس لیے ہم جو ہے وہ اس حدیث کو نہیں مانتے، اور یہ حدیث جو ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک حدیث کو لینے یا چھوڑنے کے لیے ہم شخصیات کے چہروں کی طرف دیکھیں اور ان سے فیصلہ کروائیں کہ اگر فلاں شخص عمل کرے گا تو یہ حدیث قابل قبول ہے، ورنہ ہم قبول نہیں کرتے۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل اور ایسی تمام شخصیات کے بارے میں ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک حدیث صحیح ثابت ہو جانے کے بعد وہ اس پر عمل نہ کریں۔ ہمارا تو ان کے بارے میں یہی ایک یقین ہے کہ وہ یقیناً اسی پر عمل کرتے ہوں گے اور یہی موقف رکھتے ہوں گے۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ایک قول یہ نقل بھی کی ہے کہ ان کا موقف اور ان کا فتویٰ ہے 4 دن قربانی کا، اور یہی ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ اور ان ائمہ کے بارے میں ہمارا یہی ایک حسن ظن کیا یقین ہے کہ کبھی انہوں نے کسی حدیث کی ایسی تنکیر اور ایسی تحقیر نہیں کی ہے کہ وہ صرف اپنے مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے کو ترجیح دیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کو چھوڑ دیں۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آگے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ لا تکتب کل ما سمع منی، کہ میری ہر بات کو نہ لکھ لیا کرو، میری آج رائے کچھ ہوتی ہے کل کچھ ہوتی ہے، یہ رائے بدلتی کیوں ہے؟ کیونکہ حدیث آ جاتی ہے، میں اس حدیث کی روشنی میں اپنا موقف بدل لیتا ہوں۔ بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، ہر صحیح حدیث میرا مذہب۔ مطلب یہ کہ میری کوئی حیثیت نہیں، حیثیت اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ حدیث آ جاتی تو کہا جاتا کہ امام احمد بن حنبل جتنی بھی بڑی شخصیت ہیں نبی نہیں ہیں، لہذا عمل اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پر ہوگا، آپ کے فرمان پر ہوگا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اصول ہی الٹا بنا دیا گیا۔ اور پھر اگر اصول بنانا ہی ہے تو پھر راوی والا اگر اصول بنانا ہی ہے کہ راوی کہ عمل کے ذریعے سے ہم حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ لینا ہے کہ چھوڑنا ہے، تو جبیر بن مطعم کے بارے میں اصول فٹ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان سے موقوف یہ اثر ملتا ہے کہ ان کا اپنا موقف بھی یہی ہے۔ پھر اس حدیث کی سند میں سلیمان بن موسیٰ ہیں، ان کا موقف یہ ہے۔ اور شخصیات کو ہی دیکھنا ہے تو شخصیات کی ایک تعداد موجود ہے جو یہ موقف رکھتی ہے، جن کے بارے میں تذکرہ بالخصوص امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایام النحر یوم الاضحى وثلاثة ایام بعدہ وهو مذهب امام اہل البصرة الحسن وامام اہل مکہ عطاء بن ابی رباح وامام اہل الشام الاوزاعی وامام فقہاء اہل الحدیث الشافعی رحمهم اللہ واختارہ ابن المنذر ولأن الثلاثة تختص بكونها ایام منن وایام الرمی وایام التشریق ویحرم صیامها فهي اخوة في هذه الاحکام۔ اب یہ دیکھیں کتنی شخصیات کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ ان سب کا موقف یہی ہے کہ یہ سب یوم النحر اور ایام التشریق کے بارے میں یہی موقف رکھتے تھے کہ سارے کے سارے ایام قربانی کے دن۔ شخصیات کے ذریعے سے اگر فیصلہ کروانا ہے تو سعودیہ کی افتاء کمیٹی کا فتویٰ یہی ہے کہ قربانی کے دن یوم النحر اور ایام التشریق۔ اپنے دور کے مفتی اعظم الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ قربانی یوم النحر اور ایام التشریق یہ 4 دن ہیں۔ اور ایک عظیم فقیہ اپنے دور کے الشیخ محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ قربانی کے جو دن ہے وہ یوم النحر اور ایام التشریق یہ 4 دن قربانی۔ تو گویا کہ مرفوع احادیث دیگر بھی اس موضوع پر موجود ہیں، آثار موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان شخصیات کا موقف بھی یہی موجود ہے۔ تو اس ساری تفصیل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی 4 دن ہے، یوم النحر اور ایام التشریق، اور یہ ایک ایسا مضبوط
موقف ہے جو ان عظیم شخصیات کا بھی ہے اور ان احادیث اور آثار سے ثابت بھی ہے۔ خلاصہ کلام اس گفتگو کا یہ ہے کہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس کے جواب میں یہ ویڈیو تیار کی گئی، وہ ساری کی ساری ویڈیو سراسر دھوکوں کا، جھوٹ کا اور ایک فراڈ کا مجموعہ ہے۔ اس میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جھوٹ بولا گیا کہ انہوں نے مدلس قرار دیا ہے۔ اس ویڈیو میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جھوٹ بولا گیا کہ انہوں نے سلیمان بن موسیٰ کو منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ اس ویڈیو میں خیانت کی گئی کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات تو کہی کہ انہوں نے منقطع قرار دیا اس روایت کو، اس سند کو، انہوں نے جو متصل اسانید پیش کی اس کا تذکرہ تک نہ کیا۔ اس ویڈیو میں یہ علمی خیانت کی گئی کہ شیخ شعیب الارناؤط کا نام لے کر یہ تو کہا گیا انہوں نے اس سند کو منقطع قرار دیا ہے، لیکن اس کا فیصلہ نہ سنایا کہ انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ بھی خیانت کی گئی کہ شیخ عبد القادر الارناؤط کا نام تو لیا گیا کہ انہوں نے اس سند کو منقطع قرار دیا ہے، لیکن ان کا فیصلہ نہ سنایا کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ بھی خیانت کی گئی کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو لیا گیا کہ انہوں نے اس سند کو منقطع قرار دیا ہے، لیکن ان کا فیصلہ نہیں سنایا کہ زاد المعاد میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے تعدد طرق کی وجہ سے صحیح کبھی ہو جاتی ہے۔ اور اس ویڈیو میں حافظ ابن حجر کا نام لے کر یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، حالانکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور نہ ہی سلیمان بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ ان کے نزدیک وہ صدوق درجے کے راوی ہیں۔ تو اندازہ لگائیں ہر ایک غلطی دوسری غلطی سے بڑی بھی ہے، جس میں واضح طور پر ایک جھوٹ نظر آ رہا ہے۔ شاید یہ جھوٹ اور دھوکہ ہی ہے جس کی وجہ سے جس شخصیت نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے اپنے نام کو چھپایا ہے، اپنی شکل و صورت کو چھپایا ہے، بالکل مبہم اور مجہول رہ کر اس پر جو ہے وہ یہ اعتراضات پیش کیے گئے ہیں تاکہ چہرہ چھپا کر اپنے باطل موقف اور غلط موقف کا دفاع کیا جائے اور چہرہ بھی چھپا رہ جائے اور یہ جھوٹ بھی عام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے، ایسے شر سے محفوظ رکھے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔